آج وہ بہت اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ گلابی سوٹ میں اس کا نکھرا چہرہ پیارا لگ رہا تھا۔ لمبی گردن میں سیاہ ڈوری جو ہمیشہ شرٹ کے اندر ہوتی ہے، مگر اس کو گردن کی سفیدی پر سیاہ ڈوری کا بالا دلکش لگتا۔ کاجل، لائٹ پنک کلر کی لپسٹک۔ سہرش نے اسے دیکھا تو بے آواز سیٹی بجائی۔ اجالا کھلکھلا دی۔ خیر ہے؟ سہرش نے حیران ہو کر پوچھا۔ اجالا نے مسکراتے لبوں کو دانتوں تلے دبایا اور شاعرانہ انداز میں بولی، نہیں، اب خیر کہاں، تمہیں علاج کی ضرورت ہے؟ سہرش نے اجالا پر پاگل پن کی مہر ثبت کرتے ہوئے کہا۔ اجالا ہنس دی۔ اس کی آنکھوں کی چمک سے سہرش خوف زدہ ہو گئی۔ یہ تو شاید شدید محبت کی نشانی تھی۔ رنگ ہی رنگ، آنکھوں میں چمکیلا نشہ۔ سہرش نے اجالا کو ٹوکا۔ تمہیں کیا ہو گیا اجالا؟ کیا ہوا ہے؟ اجالا چونکی۔ تم ڈاکٹر بننے آئی ہو، تم نے ڈاکٹر بننا ہے، سمجھی؟ سہرش زچ ہو گئی۔ آف کورس، اجالا نے اپنی کالی سیاہ بھمرا آنکھیں پھیلا کر یقین دلایا۔ حرکتیں نہیں ہیں تمہاری ڈاکٹر بننے والی۔ کیا مطلب؟ اجالا کے ماتھے پہ بل آ گئے۔ مطلب یہ ہے سرکار کہ ڈاکٹرز پر ہر وہ شے حرام ہے جس سے ان کی تعلیم کا حرج ہو، خاص طور پر محبت۔ محبت؟ اس نے دل ہی دل میں دہرایا اور سہرش کو غور سے دیکھا۔ یہ تو بتاؤ کہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹرز کے لیے محبت کرنا منع ہے؟ مطلب تم تسلیم کر رہی ہو کہ تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ پتہ نہیں، اجالا نے بے پرواہی سے ہنستے ہوئے کہا۔ پاگل مت بنو اجالا، اپنی سٹڈیز کی طرف دھیان دو۔ سنو، یہ پڑھائی لکھائی میرے لیے کبھی مسئلہ نہیں رہی، تم اس کی فکر مت کرو۔ امی کے ایک تعویذ نے میری تقدیر بدل دینی ہے۔ ایک بات کہوں؟ اجالا نے سہرش سے ناحق ہی اجازت طلب کی۔ سچ تو یہ تھا کہ یک طرفہ محبت کا بوجھ اب اس سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ڈاکٹر فہد کے علاوہ پورے کالج میں کوئی اور نظر ہی نہیں آتا۔ سہرش حیران رہ گئی، مگر بات یہاں تک نہیں رہی۔ دعا اور فرح نے بھی کھلم کھلا اظہار عشق سن لیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے یاد تھا کہ جب سے اجالا آئی تھی فہد اس کو بری طرح اگنور کر رہا تھا۔ سہرش پریشان ہی ہو گئی۔ اجالا کو سمجھانا مشکل تھا۔ بات کو تو وہ سمجھتا ہے جو سمجھنے کے موڈ میں ہو، وہ سننا اور سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ جتنا یقین اسے کالی ڈوری اور بے داغ کاغذ کے ٹکڑے پر کھینچی آڑی ترچھی لکیروں پہ تھا، اتنا تو اسے اپنی محنت پر بھی نہیں تھا۔ وہ جانتی تو صرف اتنا کہ تعویذ گنڈوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اتنی طاقت کہ وہ تقدیر بھی بدل سکتے ہیں۔ اس شام دعا اور فہد میں باقاعدہ لڑائی ہو گئی، اور کیوں نہ ہوتی۔ شام کو فہد ٹینس کھیلنے دعا کے گھر گیا تو دعا نے اپنی ناراضی کا بھرپور اظہار کیا۔ فہد ہنستا رہا، بھلا اسے کیا پتا کہ معمولی سی بات خفگی کا باعث بن سکتی ہے۔ دعا کو فہد کے ہنسنے پر غصہ آ رہا تھا اور وہ بولے جا رہی تھی، یعنی حد ہو گئی، جب میں اور فرح دونوں اس سے بات کر رہے تھے تو تم نے اسے سوری بھی کہا، جس کا مجھے بہت غصہ آیا، پھر بھی اس کے نخرے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ لڑکی ہو اور نخرے نہ کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فہد مزے لے رہا تھا۔ بہت برے ہو تم، صبح تم نے کہا تھا میں بہت اچھا ہوں، اب کہہ رہی ہو بہت برا ہوں، یہ کیا بات ہوئی؟ بھئی اپنی بات پر قائم رہو، اتنی جلدی جلدی بیان بدلنا ٹھیک نہیں۔ تم ساری دنیا کی لڑکیوں کی طرفداری کرتے ہو، میں تمہیں برا بھی نہ کہوں، اب تم مجھ پہ الزام لگا رہی ہو، فہد نے بیزاری سے کہا۔ الزام؟ میں دنیا کی ساری لڑکیوں کو جانتا ہی نہیں۔ فہد کے لہجے میں حسرت تھی۔ دعا نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی، لیکن فہد دعا کے چہرے کی نرم مسکراہٹ پہچان گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کی بے بسی پہ ہنستا ہے۔ فہد سنجیدہ ہو گیا، مگر اس کے لہجے میں مسخرہ پن نمایاں تھا۔ اوپر والے، دیکھ رہا ہے تو رو رہا ہوں میں؟ وہ آسمان کو دیکھتے ہوئے مصنوعی انداز میں رویا۔ بس کر دو، دعا نے بمشکل ہنسی روک کر کہا۔ ابھی تو شروع ہوا ہوں۔ فہد سنجیدہ ہو گیا، پھر بولا، ہم کیوں اس بیکار بات پر وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اتنی خوبصورت رات ہے، میں ہوں، تم ہو، اور تنہائی ہے۔ فہد نے ریکٹ ایک طرف پھینکا اور دعا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ دعا نے کہا۔ میں تیرے پیار میں پاگل۔ فہد کے لہجے میں شرارت نمایاں تھی۔ دعا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ فہد تم سمجھتے کیوں نہیں؟ لڑکیاں بہت بے وقوف ہوتی ہیں، خاص طور پر یہ مڈل کلاس کی، پھر بھی تم اجالا کی سائیڈ لے رہے ہو۔ دعا بولی، نہیں یار، تمہاری قسم، میں تمام مڈل کلاس لڑکیوں کی سائیڈ لے رہا ہوں۔ اس نے محبت سے دعا کو کندھے سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ دعا کندھا جھٹکتی دور کھڑی ہو گئی۔ تم اسے زیادہ اہمیت دینے لگے ہو، مجھ سے بھی زیادہ اہمیت۔ دعا نے آنکھیں پھیلا کر ہر لفظ پر زور دے کر کہا۔ فہد نے فوراً دعا کو ٹوکا۔ دعا، مجھے تم سے ایسی امید نہیں۔ دعا چونکی۔ فہد نے بات بنانا چاہی مگر اس سے بنی نہیں۔ فہد نے پینترا بدلا اور بولا، تم تو میری دعا ہو نا، تم تو برا نہیں مانتی۔ جب تم ایسی باتیں کرتے ہو میں بہت برا مانتی۔ دعا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اچھا اب نہیں کروں گا، دعا نے جھنجھلا کے کہا۔ فہد، تم نے پچھلے 10 سالوں میں جتنے وعدے کیے اس سے زیادہ توڑ چکے ہو۔ فہد کھسیانی ہنسی ہنس کر بولا، تمہاری قسم،
अब ऐसी बातें नहीं करूंगा। फहद चला गया, बहुत से वादे करके, बातें बना के। वो फ्लर्ट नहीं था, लेकिन लड़कियां उसकी खुशमिजाजी का गलत मतलब निकाल लेती थीं। यही दुआ की तकलीफ का बाइस था। दुआ भी नॉर्मल हो गई। वो जैसा भी था, दुआ ये जानती थी कि फहद सिर्फ उसका है। वो दुनिया की किसी भी हसीन लड़की को छेड़े, तंग करे, मोहब्बत का नाटक करे, जो मर्जी करे, उसने लौट कर दुआ ही के पास आना है। ये उसका यकीन कामिल था। रात टीवी देखते देखते अचानक उसने रुबीना से सवाल किया, मामा एक बात तो बताएं। रुबीना ने मुस्कुरा के देखा, गोया सवाल की इजाजत है। पापा कैसे थे? ये कैसा सवाल है? रुबीना ने हैरत से दुआ को देखा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते थे। रुबीना संजीदा हो गई, उसके मुस्कुराते होंठ बुझ गए। मामा मेरा मकसद आपको संजीदा करना नहीं था, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ कि क्या मोहब्बत ऐसी होती है कि जैसी। वो बोलते बोलते रुक गई। रुबीना ने सवालिया नजरों से दुआ को देखा। फहद कहता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। मैं सोचती हूँ मोहब्बत है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं हम महज वक्ती लगाव को ही मोहब्बत समझ रहे हों, महज ख्याल रखना ही हमारे लिए मोहब्बत हो। उसने मौसूमियत से माँ को देखा। रुबीना के चेहरे पे संजीदगी थी, मगर लहजे में शफकत। मेरी जान, यही मोहब्बत होती है। बल्कि ये चाहत तो बहुत खास होती है, जो लम्हा बलम्हा साथ रहते रहते दिल में उतरती है, ख्याल रखने वाली, दिल में उन्स पैदा करने वाली। मामा मैंने फैसला किया है। दुआ ज़ेरे लब मुस्कुरा दी। रुबीना ने सवालिया नजरों से दुआ को देखा। वो जोर से हंसी। मैंने सोचा है वो स्टूपिड अगर मुझे छोड़ देगा ना तो मैं उसको जान से मार दूंगी। रुबीना परेशान हो गई। वो तुम्हें क्यों छोड़ेगा? तुमने ऐसा सोचा भी क्यों? दुआ पहले तो उलझी, फिर हंस दी। हाँ, वो मुझे क्यों छोड़ेगा भला? फहद बहुत अच्छा है। रुबीना हंस दी। यही तो मसला है, वो बहुत अच्छा है। दुआ ने जैसे एतराफ किया। माँ तो उसकी सहेली थी। इब्राहिम साहब के इंतकाल के बाद दुआ और रुबीना एक दूसरे का मरकज थी। उस रात उसने फेसबुक पे एक स्टेटस अपलोड किया, एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज लव। उसके सब दोस्तों ने देखा, फहद ने भी देखा, लेकिन जो आग उजाला को लगी वो किसी को क्या लगी होगी। उसका बस चलता तो कोई घटिया सा जवाब देकर दुआ को ब्लॉक कर देती, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। आधा कॉलेज अपनी राय दे चुका था कि मोहब्बत क्या होती है। किसी ने कहा मोहब्बत खुशबू है, किसी ने कहा धोखा है, किसी ने कहा दिमाग का खलल है। एक लड़के ने तो पूरी नज्म ही लिख दी थी, मोहब्बत एक इस्तारा है, मोहब्बत एक आंसू है, मोहब्बत झपटने का कोई लम्हा, मोहब्बत शाम ढले का एक मंजिर, मोहब्बत सुबह सादिक का एक तारा, हवा का सुबह झोंका, मखमली तितली का कच्चा रंग, साए से ढकता हुआ आंचल, या सीने में ठहरा हुआ कोई पल। कोई समझ पाए उसे कि ये क्या है? मोहब्बत एक खुशबू, एहसास, जिंदगी।